اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسے بندے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک باغ کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنے ہی ایسے فضول قسم کے پودے اور پھول اگے ہوئے ہیں، مالی آتا ہے ان کو اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے، اگرچہ ان میں ایسے پھول بھی ہوتے ہیں جو اصل پھولوں سے بڑے ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یا اگر آدمی آم کے پیڑ پہ دیکھے کہ کسی نے ایک بہت بڑا آم اس کے ساتھ لٹکا دیا ہو تو مالی کہے کہ یہ اس کا نہیں، اس کو اتار پھینکیں گے۔ اصل آم اگرچہ چھوٹے ہوں، کہنے والا اگر کہے یہی تو اصل ہے، یہی تو اچھا ہے، تو وہ تو کہے گا کہ یہ نقلی لگا ہے، اس کے ساتھ اصل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دین کے ساتھ چاہے کتنی بھی بڑی بدعات لگ جائیں اور بڑی اس کی شان نظر آئے، وہ سب اصل سے کاٹے ہوئے ہیں، فضول ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے ان کو اکھاڑ کر پھینکتے ہیں، ان کو تیس و نیس کرتے ہیں۔ اس بات پر ان کو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر عظیم ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور بدعات سے منع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے وارث ہوں گے وہ اللہ کے نبی کی وراثت کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اسی حدیث کے آخری جملے میں فرمایا کہ انبیاء درم اور دینار نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ کبھی کوئی بات ایسی ہو جاتی تو آپ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے برار ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے کی دعا سکھا رہے تھے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں آمنت بنبی کالذی ارسلتا، اے اللہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے بھیجا ہے۔ تو ان کی زبان سے نکل گیا رسول نبی کی بجائے، حالانکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بات کہو جو میں نے کہی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کو بھی معاف نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں اس نے رسول کہہ دیا تو کیا ہوا، کیونکہ نقطہ آغاز ایک ذرے سے ہوتا ہے اور زاویہ بدل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو وہیں سے روک دیا۔ کوئی بھی بدعت نکالے دین کے اندر، کوئی ایسی بات نکالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو ٹوکتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ناجائز سختی کرتے ہیں، حالانکہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے ہم تو اس کے اشر اشیر بھی نہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کے اندر ایک حسن درجے کی روایت آتی ہے ان مجوس هذه الامة المكذبون بقدر اللہ، اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوهم وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے اندر ایک چیز کا انکار کیا۔ اسی طرح بہقی کے اندر ایک روایت آتی ہے جو حسن درجے کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، فرمایا جو شخص بدعت والے کی تعظیم کرے یعنی بدعتی کی، اس نے اسلام کے گرنے پر مدد کی۔ ظاہر ہے کہ جو ایسے بدعتی کی تعظیم کرے گا تو وہ اور زیادہ بدعتیں پھیلائے گا اور سمجھے گا کہ اتنا بڑا گناہ نہیں، تو اس شخص کو بھی اس میں حصہ ملے گا جو اس کی تعظیم کرے گا یا عزت کرے گا۔ جب اس کو ذلیل کرے گا یا اس سے نہیں ملے گا تو اس کو بھی ڈر ہوگا کہ واقعی میں نے بہت برا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ تائب ہو جائے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی بدعتی کو جگہ دے۔ دیکھیے بدعتی کے اوپر کس قدر اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑی دیر بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گٹھلیوں کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے اتنی دفعہ یہ پڑھو اور اتنی دفعہ یہ پڑھو، تو جب وہ آئے تو سختی سے ان کو پیش آئے کہ دیکھو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں، کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے اور تم لوگوں نے یہ بدعات نکال دی ہیں۔ اس قسم کی ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں صحابہ کی ہیں، ایک دو بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حج پر گئے تو دیکھا ایک آدمی پڑھ رہا ہے لبیک ذی المعار، تو کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے الفاظ نہیں کہتے تھے۔ مجالس الابرار میں ایک روایت آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا عیدگاہ میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا، اس نے عرض کیا اے امیر المومنین مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا اور نہ اس کام کرنے کی ترغیب دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا۔ شیطان کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے تو آدمی توبہ کر لیتا ہے، جب بدعت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں، نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور اس سے کبھی معافی نہیں مانگتا، الا یہ کہ اگر وہ علم پڑھے اور اللہ اس کو سمجھ دے دے۔ کسی نے امام شافعی کے سامنے لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کو دیکھو پانی پر چلتا ہوا تو پھر بھی اس کی بات کو قبول نہ کرو، اس کی تعظیم نہ کرو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے امام لیث نے پھر بھی کم کہا، میں تو اگر کسی بدعتی کو ہوا میں اڑتا دیکھوں تو پھر بھی قبول نہ کروں گا۔ اور ہمارے سامنے دونوں بزرگوں کی باتیں ہیں، کوئی ہوا میں چلے پانی پہ چلے، ہم کسی کی بات کو قبول نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو۔ محدثین کا بہت سا وقت اس میں بھی لگ جاتا تھا کہ لوگوں کے سامنے بدعت کی حقیقت کو کھول کر رکھتے تھے اور لوگوں کو اس سے بچاتے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس ایک موٹی کتاب ان کے خلاف لکھی اور اس میں ایک واقعہ لکھا کہ امام غزالی نے ایک لمبا چوڑا درس دیا بدعت کے خلاف۔ اس کے بعد کسی نے کہا کاش آپ کوئی اور باتیں کرتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ اس پر کہنے لگے کہ مجھے 60 سال اللہ کی عبادت کرنا یعنی نفل عبادت کرنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ میں ایک درس بدعت کے خلاف دوں۔ دیکھیے اس زمانے میں تو اتنی بدعت ہی نہیں تھی جو آج بدعت کا انبار لگا ہوا ہے، اور اللہ کے دین میں کیا گڑبڑ کر دی ہے، رد و بدل کر دیا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بدعت کو سمجھیں اور اس کو چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلے۔ اللہ کی قسم سارے جہانوں کی عبادتیں ایک طرف ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف، تو اللہ کے نزدیک سنت زیادہ محبوب ہے اور سارے جہان کی غیر عبادت کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، الٹی اس پر پکڑ ہوگی۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، یعنی اپنی سب سے بڑی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 90 دن زندہ رہے، پھر اس دنیا فانی سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد دین میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ کوئی کمی۔ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے، یعنی کس چیز کو حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ سورۃ النحل میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔
اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے لگو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی سی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ ہر خطبے میں امام یہ حصہ بھی خطبے کا پڑھتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یعنی اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بدترین چیز وہ ہے جو نئی نکالی گئی ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نئی بات جس کو آدمی شریعت سمجھ کر یا دین سمجھ کر عمل کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے، اور کہا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کا نیا کام ضلالت ہے، یعنی گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح شرک توحید کی ضد ہے اسی طرح بدعت سنت کی ضد ہے۔ کچھ لوگ خام خواہ بدعت کو دو کیٹیگریوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو کے لفظ استعمال کر کے ہر قسم کی نفی کر دی ہے۔ رہا معاملہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تراویحوں کو نعم البدع کہنا، تو انشاءاللہ اس کی تشریح دوسرے درس میں ہوگی۔ سورۃ مائدہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں نے سب سے بڑی نعمت یعنی دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین عطا فرمائے، اور ہو بھی وہ خالص دین جس میں کوئی اپنی طرف سے بات نہ ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی طرف سے بدعات اور اپنی طرف سے نئے نئے طریقے نہ ایجاد کرو، اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اپنے کنبے کے رسم و رواج کو چھوڑو۔ افسوس کہ ہم ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف ہم غیر مسلم کی تقلید کرتے ہیں، ان کے طور و طریقوں پر چلتے ہیں۔ کتنی رسومات ہمارے اندر ہندوؤں کی، سکھوں کی، انگریزوں کی، غیر قوموں کی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا یعنی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا حشر کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ دیکھیے آج معاملہ ان کا اور کفار مکہ کا ایک ہی جیسا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی تابعداری کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے، اس کے تابع ہوں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ان کے پاس سیدھا راستہ ہو، یعنی پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ دیکھیں ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اور ایمان کے دعوے کے اندر دو چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، اور ہمارے اس دعوے کے اندر سچائی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل کو کہ وہ ہر بات کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سنت کو دیکھتے تھے، جو چیزیں ان کے مطابق ہوتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے، تو اس کو قبول کرتے تھے، ورنہ بڑی سے بڑی ہستی کی بات کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، چاہے باپ ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ ان کے بے شمار واقعات میں سے اکا دکا واقعات پیش کیا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ جو صحیح حدیث میں آتا ہے، ابن عمر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابن عمر سے کسی آدمی کو حج تمتع کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا۔ یہ سالم ابن عمر کے بیٹے ہیں، تو اس آدمی نے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا۔ ابن عمر نے کہا کہ وہ جائز ہے،
تو کہنے لگے آپ کے باپ عمر تو اس سے منع کیا کرتے تھے۔ تو ابن عمر کہنے لگے کہ اگر میرے باپ نے ایک کام کو منع کیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کام کو کیا ہے تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ اتباع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے عمر وہ ذات ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج کا کوئی شخص یہ کہے کہ میری بات بھی مانی جائے گی، میری بھی چلے گی اور کچھ شریعت کی بھی چلے گی، تو ہم کیسے اس کی بات کو مانیں گے؟ اگر مانیں گے تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث پہلے پڑھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ امام ابن کثیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا، اب یہ رہتی دنیا تک کسی کا محتاج نہیں۔ بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات نکالی جو پہلے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، یعنی وہ